تمام دوستان بزرگان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کریم سب کا آنا جانا ہم بابر میں محفوظ فرمائے، اور جن ساتھیوں نے یہ خوبصورت محفل کا اہتمام کیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کی بات حقیر دی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ساری گل میں ڈبیل دی ہے، اور پھر سارا ایمان ہے کہ محفل اہتمام ہوا، اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ رب کریم شاہ رب سے بھی نزدیک ہے، وہ سنتا ہے، دل کے حال جانتا ہے، اور آقا کریم محمد ہجرہ میں ہر عاشق کی پکار سنتے ہیں، بلکہ مال جان ہر چیز آپ کو قربان، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب سونے محبوب کے ذکر کی محفل کے لیے یہاں حاضر ہوئے، اللہ کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھے، اور میں کیوں نہ کہوں کہ اگر آپ ساتھی آئے ہیں نا تو اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، یہ کمال والے ہیں، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں آتے ہیں تو بھی جن کو سرکار بلاتا، یہ سرکار نے آپ کو بلایا تو آپ اس کے گھر میں مہمان بن کے آ گئے، اور جب مہمان بن کے آئے اس کے گھر میں تو پھر مہمان جب کسی کے گھر جاتا ہے نا تو وہ جو گھر سے نکلتا ہے تو کیسے نکلتا ہے؟ وہ غسل کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پھر راستے میں کوشش کرتا ہے کہ فروٹ لے جاؤں، کوئی چیز لے جاؤں، پھر مہمان نوازی کے لیے۔ جب ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں نا مہمان بن کے تو اس کے بھی ادب کے تقاضے ہیں، وہ کیا ہے؟ گھر سے وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے سروں کو ڈھانپ کر، اور گھر سے جب نکلے تھے اللہ کو ضربیں لگاتے ہوئے اور سونے محبوب پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے، اور جب اس کے گھر میں مہمان بن کے آئے تو پھر جب قدم رکھیں تو دعا کریں یا میرے مالک مولا ہم تیرے لیے تیرے محبوب کی بارگاہ میں یہ نذرانے ہیں، پھولوں کی لڑیاں پیش کر رہے ہیں، درودوں کی لڑیاں پیش کر رہے ہیں، اور پھر جب عاشق لوگ بیٹھتے ہیں سونے محبوب کی محبت کے لیے تو پھر وہ ادب کا بڑا خیال کرتے ہیں، جتنی دیر بیٹھنا ہے، پہلے بھی محفل جاری رہے گی، ادب کا بڑا معاملہ ہے، چونکڑی مار کے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بس یہی دیکھنے کا رابطہ مجھے دیکھنا ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے یہ تصور کرنا ہے کہ سونے کریم آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، اور سونے کریم آقا دیکھ رہے ہیں، اگر میں ذرا ایسے اٹھوں گا بیٹھوں گا یا ادھر جاؤں گا بے فضول ادھر بھاگوں گا تو سونے آقا ناراض نہ ہو جائے کہ ایک طرف تو مجھے کہتا ہے کہ آپ جان مال قربان، اور دوسری طرف تو بیٹھا ہے اور ذکر سے غافل، فکر سے غافل، تو بس یہ پوری کائنات اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے محبوب میں آپ کو بنانے کا ارادہ نہ کرتا تو میں کوئی کائنات ہی نہ بناتا، اور میرے محبوب کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی، اور یہاں تک کہ سونے رب نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ میں نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تمام جہانوں کے، اور پھر جہاں فرماتے ہیں آر دیے نہ پار دیے گل ساری بس ساری گل ہی آپ کی ہے، اول بھی آپ آخر بھی آپ، اور سونے کریم آقا نے اس وقت فرما دیا کہ بھئی بڑے دجال آئیں گے، بڑے قذاب آئیں گے، بھئی ایمان کی اللہ کرے ہماری ایمان کی سلامتی رہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے دجال بڑے بڑے قذاب اٹھ رہے ہیں اور ختم نبوت کے اوپر باتیں کرتے ہیں، اور یہود و نصارہ کا طریقہ ہے وہ
مسلمانوں کو چیک کرتے ہیں کہ ان کا ایمان کہاں تک مضبوط ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عاشقوں، اپنے جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، انہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گٹی دیا کرو. اللہ کرے وہ عشق لا کے رہے. اور میں اکثر دعا کیا کرتا ہوں، یا اللہ اولاد وہ دیں جڑے تیرے محبوب کے اوپر کٹ مرنے والی ہو، وفادار ہو. یا اللہ اگر اولاد بے ادبی والی ہوتے تو چنگا اولاد دے نا، اولاد نہیں چاہیے. اصحابہ نے سورہ محبوب سے ٹوٹ کے محبتیں کی. وہ کیسا دور ہوگا، وہ مرشد کیسے ہوں گے، وہ مرید کیسے ہوں گے. میرے کریم آقا وضو فرما رہے ہیں تو وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے. بال دروازے ہیں تو جوڑیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی لو تلیوں پہ لے کے ہتھیلیوں پہ مال رہے ہیں. ایسی محبت، ایسا کرم اللہ کرے ہمارے سینے سنے محبوب کی محبت سے روشن ہو جائیں. اور میں دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ دنیا کی محبت نکال کے اپنے محبوب کی محبت عطا فرما. اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما. اور جس مقصد کے لیے میرے مالک نے دنیا میں بھیجا، اللہ کرے وہ مقصد پورا کر دیں. اللہ کرے وہ مقصد پورا ہو جائے. کیوں کہ اسی کی بارگاہ سے آئے ہیں اور پھر اسی کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے. دین مکمل ہو گیا. ہر دور میں نبی آئے، آدم علیہ السلام سے لے کے انبیاء آتے رہے اور پیغام پہنچاتے رہے کہ نبی آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں. کتابیں بھی اتری، تورات، زبور، انجیل، انبیاء بھی اتری. ہر قوم میں نبی آیا. اور پھر آخر جہاں مدینی تاجدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں جلا ہوئے، ہر طرف نور چراغا ہو گیا. اور اللہ کا ایسا کرم کہ اس دور میں اس وقت اللہ نے ایسا میلاد بنایا کہ ہر گھر میں اللہ نے بیٹے ہی تقسیم فرمائے. اللہ نے بیٹے ہی تقسیم فرمائے. کتنا کرم. اور پھر قرآن آپ کے سینے پہ اتارا گیا. الحمد سے لے کے والناس تک وہ علم غیب اللہ رب کریم نے سنے محبوب کے سینے پہ عطا فرمایا. اور سونے آقا پھر آیتیں کھول کے سناتے ہیں، بتا رہے ہیں. اور پھر وقت گزرتا مسلمہ خضاب آ گیا. اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. جنگ یمامہ ہوئی. 1200 صحابہ ختم نبوت کے اوپر پہرا دیتے ہوئے جامع ہاتھ نوش فرمایا. جنگوں میں گھر بن کے اٹھے. اور پھر یہ وقت چلتا ایک وقت یہ بھی آ گیا کہ وہ مرزا کانا جو سیالکوٹ میں کچہری میں منشیگری کیا کرتا تھا، انگریزوں نے اسے خریدا، پیسہ چڑھا ہوگا دیا ہوگا اسے. تو اس نے بھی کبھی وہ کہتا ہے جی میں مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے میں ضدی نبی ہوں، برونی نبی ہوں. اور پھر اس بدبخت نے ایسے معاملات اس نے کہ زبان بیان نہیں کر سکتی کہ کیسے کسی بے ادبیاں اس نے کی. اس نے دعویٰ کیا کہ میں بھی. اور اس دور میں پیر جماعت علی شاہ صاحب، گورڑا کے تاجدار پیر میر علی شاہ صاحب اب نکلے پائے، گجروں سے نکلے، مرازے کا چیلنج کیے، لیکن وہ جھوٹا تھا. اس نے سامنا کیسے کرنا تھا؟ سامنا نہ کیا اس نے. اور یہ تفسیر لکھتے ہیں جس کی تفسیر آپ فرماتے ہیں اس کو چھوڑ، بات یہاں تک نہیں، قبرستان میں چلتے ہیں. تو بھی حکم دے، میں بھی حکم دیتا ہوں. جس کے حکم سے مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا وہ سچا، اس کا نبی سچا. بھاگ گیا. پھر یہ کتنا یہ
बहुत फितना फैला हुआ है जगह जगह। और इनका तरीके वारदात क्या है? वीजा देते हैं, दौलत देते हैं, और जरूरत पे तो रिश्ता भी देते हैं। तो कहते हैं रिश्ता भी तो देने हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूं, जो ईमान वाला है, जिसको पता है, मैं अक्सर कहा करता हूं, छात्र रहे ना रहे, दौलत रहे ना रहे, कारोबार रहे ना रहे, ये तान के कपड़े रहे ना रहे, लेकिन सीनों में इश्क़ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्यारा है वो कम ना हो, वो कम ना हो। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिक्र कम नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने महबूब का जिक्र बुलंद किया। जब रब बुलंद करने वाला है तो कौन होता है बनाने वाला? इसकी शक्ल है नबी वाली, माशाअल्लाह, आंखें से काना, लांते पड़ी हुई, और मरा किथे, मरिया किथे, वो मुसलमान नहीं थे, हैं तो उसी दफना रहे थे घर में बैठे। और हमारे जो कई ऐसे लोग हैं जो उनके साथ मेल मिलाप रखा हुआ है, रिश्ते दीनों में शादियां की हुई है, कारोबार किया हुआ है, मुझे मजबूरी है। तू पुत्र रोजे महशर सोने रब दी बारगाह च हाज़र हों हज़रा ते तेनू उत्थे होनी पुछ कि नबी दा गुस्ताख ते तू यारियां लाइयां, नबी दा गुस्ताख ते तू रिश्तेदारियां कीतियां। आज आ इत्थे मेरी बारगाह च खड़ा है, आज तेरा फैसला मैं करांगा। आज फिक्र कर लीजिए, आज फिक्र कर लीजिए। अल्लाह इस फितने को सब महफूज फरमाए, फितना तजालियत तो महफूज फरमाए। और छोटे छोटे फितने ना ले कि छोटा मिर्जा भी आ गया पीछे पीछे जेल में, वो एडा बदबा, वो कहता मां भी कोई शय ही नहीं, अब्बा भी कोई शय ही नहीं है, वो कहता बाबा भी शय ही कोई नहीं है। ते बाबा हाज़िम रिज़वी वो की कर गया? अल्लाह दे बली जेड़े हक बयानी कर रहे ने, चल रहे ने, उन्हां दा की मकाम? मैं असल गल करना है, बड़ी सहमत है, बड़ी सहमत है, लेकिन मैं कर दिया करते कर दिए कर दिए नाराज नहीं हो गए। पीर मुरीद होए, मुरीद अपने पीर दे नाल निस्बत करता है, ते मुरीद दे उहदे पीर भाई भी बड़े होंदे ने। हां जी, मुरीद अगर बेअदबी करदे अपने मुर्शिद दी ते उहदे पीर भाई उह जींदे ने, वो की कहंदे, वो तू मुर्शिद दा बेअदब हो गया, तू मुर्शिद दा गुस्ताख हो गया, और तू ते इंज कर छड़िया, मुझ कर छड़िया। तो मुर्शिद भी कहेगा चल भी दफा हो जा, तू मेरी निस्बत तो फारग कर, तू मुर्तद हो गया, तू इंज हो गया, इंज हो गया। मुरीद मुर्शिद दी बेअदबी करे ते उन्होंने आ कर दिंदा है। पीर भाई कहते हैं तेरी निस्बत मुर्शिद दे नाल सी ते मुर्शिद दा बेअदब हो गया, तेरा साड़ा लैंग ही कोई नहीं, खत्म तेरे नाल सारा कुछ। एक तरफ ते यह मामला, ते एक तरफ जेड़े पीर हुजरियां च बैठे दे ने, जेड़े कहंदे ने बस है बात है लबैक वालियां दी काम है। वो लबैक या रसूल अल्लाह पूरी कायनात में सब दा नारा नहीं है कि मखसूस बस एक जमात दा नारा है। साड़ी ते जीना मरना ही लबैक या रसूल अल्लाह दे नाल है। साड़ी ते लबैक या रसूल अल्लाह दे नाल साड़ी ते कोई है ही नहीं साड़ी पल्ले ते है पल्ले। आज असी लबैक तो मुनकर हो जाइए, असी दार इस्लाम के ओ पीछे जा रहे हैं, जा वीडियो में जा साड़ी नस्ल खराब हो गई, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। आज जिसे लबैक का नारा लगता है वो जी ये सियासी नारा है, वो केड़ी सियासत है यार दसो दसो। और लबैक दी नारा लाया है, लबैक या रसूल अल्लाह, और रोजे महशर जानी उत्थे भी बात लगानी है लबैक
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تو بات کر رہا تھا ماشاءاللہ محفل کے دوران ماشاءاللہ صاحب آئے اللہ ان کا آنا جانا قبول منظور فرمائے. تو بات کر رہا تھا کہ یہ پوری کائنات میں جتنے مسلمان ہیں یہ سب کا نعرہ ہے. اگر کوئی اس نعرے سے تھوڑا بہت دل میں رکھے گا نا تو سمجھو وہ لطفے بچ کوئی معاملہ غلط ہے. یہ بڑی سخت گل کر رہے ہیں. ساڑا جینا ساڑا مرنا کدے واسطے ہے؟ وہ بھی سب بولو کدے واسطے ہے؟ تھوڑا جینا میں کہنا تھوڑا جینا تجھے کہنا سونے واسطے جینا مرنا گردنا اگر ضرورت پہ تو کسی نو سیدھا کرنا بھی سونے واسطے. ایک گردنا جدو سونے کا نام ہے نا پھر گردنا بھی کٹانا واسطے تیار ہو جانے ہیں. مرنا تو ہے ایک دن بہت تیاری ہے نا سب نے تو کیوں نہ سونے تو قربان بندہ ہو جائے اور مول پہ جائے. روزے محشر بھی پکار ہوئے فرشتے بھی قبر سے گئے وہ فرشتے پہ چھیڑ جاؤ پتہ نہیں سونے تو قربان ہو کیا ہے. اللہ اسلام کی طرف فرمائے. بس اپنے بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تے انہوں چھوٹے ہوتے ہیں انہوں عشق کی گل سکھایا کرو. اصحابہ دے معاملات جنگاں لڑیاں کس طرح شہادت ہوئی ہیں. لیکن بعض بات نا کئی گھر ایسے دیکھے جاتے ہیں جہاں نا اپنے بچوں کو نا وہ کہانیاں سناتے وہ چڑی کوے والی وہ بلی آ گئی وہ بلی آ گئی کتا آ گئی سنتا 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 وہ کتے بلی دیا کہانیاں سنا کے بچوں کو سناتے. جنہ بچیاں ساڑھے نے کتیاں بلیاں دی کہانیاں سن کے انہوں کو ڈرنا ہے انہوں نے کی اظہار کرنا کے جا مزدی گل تو کہاں ہے نا میں کہ گل کر رہا سا اپنے جمدے بچے میں عشق کی کتی دیو ذرا کو بولنا سکھے انہوں نے صحابہ دے معاملات سناؤ دسو سونے محبوب کو اس طرح کٹ مردے سن اس طرح جنہ دے وچ معاملات ہوندے سن تاکہ انہاں تے جذبہ ایمانی پیدا ہوئے کہ جو وقت آئے تے سونے تو قربان ہو دیر بھی نہ کریں. اللہ عشق عطا فرمائے اللہ اسلام کی عطا فرمائے اللہ سب کا خاتمہ ایمان عطا فرمائے. یقین جانو اسی کتنے خوش قسمت ہاں کہ ساڈا رب بھی سچا ساڈا سونا بھی سچا تے امت بھی تے سچیاں دے سنگ جڑے لگ گئے وہ بھی جو سچے جو لگ گئے تے پھر ہو گئے سارے اچھے. یہ بھی نال ہے سنگ لگ گئے چنگیاں دے اچھے ہو گئے تے چنگیاں دے سنگ لگے جھولی پھول پہ مندیاں کول بیٹھے تے اگلے بھی رڑ گئے. تو بس فکر کر لیا کرو سچے کھبے وے لیا کرو. کوئی ایمان دے ڈاکے بڑے بجتے رہتے اور جڑے کہندے نے نا یہ بڑی سخت بات کر جاتے ہیں یہ مرزا قادیانی یہ 21 جلدانے رات میں روحانی خزانے دی ان نامی جلد وچ اس نے کی لکھا ہے انہوں نے کہا جیڑا مرزا کہانی ہو میں تو کہانی کہوں گا ایم تو غلام احمد بھی نہیں کہنا چاہیے تھا. غلام احمد اسی ہوگا اسی غلام ہی ہیں غلام احمد اسی ہیں یہ تو کہنا ہے. انہیں اس اپنی کتاب میں کی لکھا
روحانی خزائن دے وچ نام جیب دے وچ کہ جڑے تانوں حاضر کر رہے ہیں اپنے پیروکاراں نوں دسدا پیا کہندا ہے کہ جڑے مسلمان جڑے نے وہ مرزا کانے نوں وہ نہیں نہ منتے وہ سارے کافر نے مرتد نے اور دار اسلام سے باہر نے وہ تانوں دار اسلام سے باہر سمجھ روحانی خزانہ اے وہ نا کیڑا سونا ہے روحانی خزانہ ہے وہ روحانی نہیں وہ شیطانی ہے وہ شیطانی خزانہ ہے میرا سال ہے کہ ایک آرمی چھوڑا ہے کراچی کی پوسٹنگ ہوئی پاکستان نیوی دے جاؤ وہ شپ جڑا ہے شپ دا انچارج نے وہ نا انہاں دی کوئی مشق سی مسقط والی طرف جانا سی دریا سمندر دے وچ وہ مینوں بال دسدا ہے مینوں کہتا سرکار میں نا ڈیوٹی تے سا تے ایک آرمی دا فوجی جوان وہ نا نال میرے کھڑا ہے نال ہی تو موبائل دے وچ نا کچھ کلپ دیکھدا سی پیا تے نال کہے باجی 100 کروڑ روپے دی ایک گل ہے جی لکھاں دی گل ہے جی کدھر جناب دیکھو جی کیسی تو بندی ہے جی داڑھی رکھی دی ہے پگڑی بنی دی ہے وہ جی کتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہے کتنی اچھے طریقے نال سمجھایا جا رہا ہے تو بڑیاں تعریفاں دے بولن نال ماشاءاللہ کر جائے کہندا حضور مینوں میں عجیب جی کیفیت بنی میں دیکھاں تے صحیح کہ یہ کیڑے حضرت صاحب دا بیان ہے جڑا بڑی تعریفاں ہو رہی ہیں بڑا بلے بلے ہو رہی ہے کہندا میں کیا نہیں دس یار میں بھی دیکھا کیڑے بزرگ نے کہندا جدوں میں دیکھیا موبائل دے مینوں ایک سے دم بلڈ پریشر ہائی ہو گیا غصہ آ گیا تو میں انہوں ڈانٹیا تینوں پتہ ہے کون ہے تو یہ تعریفاں بیان کرنا پہ تینوں پتہ کون ہے کہندا نہیں انہیں کہا مرزا کانی دا جڑا ہونڈڑ ہے نا وہ سفیر بنیا جاندا اے وہ مرزا کانی دا ہے بدبخت ہے مرتد ہے تے تو یہ بیان سننا پیا کہندا مینوں تے پتہ ہی نہیں سی وہ ہے انہیں کیوں پتہ لگ گئی نا ڈیلیٹ کر سارا کئی ایسے بھولے بادشاہ لوگ نے ساڑے وچ جڑے دھیان تے سنتے ہیں کہ بڑی اچھی بات کر رہا ہے بڑی اچھی بات کر رہا ہے یہ خیال کریا کرو دیکھیا کرو کہ کوئی تھوڑا بچہ بچی کا بیان تے نہیں سنتا پیا میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرتے ہیں گھیرن واسطے کہ اللہ ایمان اسلام کی دار فرمائے اللہ سب کا آنا جانا قبول منظور فرمائے اللہ ہاں بھائی ایک اور باتیں کر لی ہے ایک اور کہ بعد یہ بھی بڑے ہوتے ہیں جو سب سے پہلے میں آپ چک لینا میں تھوڑے کو کہہ دیا لگا کرو گے میں تو ہاتھ چک لے نہیں میں تھوڑے تو ہاتھ چکے نہیں کسی میں تو چک لے نہیں دیکھو یار کسی کا ہاتھ تھلے تو نہیں کوئی بھائی یاد ہے جینا مرنا سونے محبوب کی ختم نبوت ہے مرا گا بھی ہونے واسطے اور مارا گا بھی ہونا واسطے ڈٹ جانا ہے کمزور نہیں ہونا ساڈے نال اللہ تعالی محبوب ہے اللہ تعالی بس اللہ کرم کرے جی اللہ تھوڑا سلامت عطا فرمائے اللہ کرم کرے جی اللہ سانیاں فرمائے